إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفیں وہ بڑائی وہ کبریائی وہ عظمت اللہ رب العزت کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو خالق کائنات ہے. لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، گزشتہ کئی مجلسوں سے ہم ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اب تک اس موضوع کی 2 مجلسیں ہو گئی ہیں. پہلی مجلس میں ہم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی پیدائش اور ان کی جو ہے نوجوانی، یہ مکی دور میں کیسے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیسی جو ہے طرفداری کیا کرتی تھی، یہ تمام تفصیلیں ہم نے دیکھی. اس کے بعد کی مجلس میں ہم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ کی شادی کے تعلق سے گفتگو ہم نے کی اور بتایا کہ وہ اس وقت کیا حالات تھے اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان محبت قائم رکھا، الفت قائم رکھا، وہ کیا واقعات تھے. ہم نے ان تمام باتوں کو گزشتہ کی 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے پیش کی اور اسی بات کو، اسی کاروان کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اہم باتیں آپ کے سامنے اس مجلس میں رکھنے کی کوشش کروں گا. فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسے ہم جانتے ہیں ان کا لقب ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ عورت جسے اللہ تعالی نے سارے جنت کی سرداری نصیب کی. عورتوں میں جو جنت میں جائیں گے ان کی سرداری، ان کی زعامت، ان کی ریاست، ان کی لیڈرشپ جنت میں اللہ تعالی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حق میں لکھا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حق میں لکھا ہے. 4 ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری خوشخبریاں سنائی، بہت سارے پیشن گوئیاں، اچھائیاں ان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے سنائی ہیں. سب سے پہلے عورت مریم علیہ السلام، اور اس کے بعد آسیہ علیہ السلام، اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان 4 کو ایک حدیث میں جوڑا ہے. کبھی کبھار ان 4 میں سے 3 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، لیکن مختلف روایتوں کو آپ جوڑ کر دیکھیں گے یہ 4 عورتیں ہیں، یہ 4 قدسیات ہیں، یہ 4 پاک دامن عورتیں ہیں، عفیف عورتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. ان میں سے آپ نے سنا سب سے پہلے مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ہے نا. قرآن پڑھیے تو سنیے ان کی تعریف اللہ کی زبانی. سورہ مریم ایک مستقل سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے تعلق سے کیا کیا تعریف نہیں کی، کیا کیا نہیں کہا، اور کیسے کیسے ان کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا. اس کے بعد آسیہ علیہ السلام، یہ فرعون کی بیوی تھی، دنیا کا بہت بڑا ظالم اور دنیا کی سب سے بہترین عورتوں میں سے ایک کا شوہر ہے. دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں. اب ایمان ایک طرف ہے اور ایک طرف کفر اور نفاق ہے.
لیکن اس کے باوجود یعنی کفر اور نفاق کی نگری میں، کفر اور نفاق کے شہر میں ایمان کے گل کو باقی رکھنے والی ایک منفرد عورت تھی میرے دوستو، جو کوئی مجاہدہ اور بہت بڑے مجاہد سے کم نہیں تھی۔ فرعون کے محل میں ایمان کو باقی رکھنا یہ کوئی آسان چیز تھی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ عورت دیکھیے زندگی بھر ایمان میں رہی، 1000 مرتبہ فرعون نے انہیں مارا، پتہ نہیں کیسی کیسی اذیتیں دی، لیکن ہر اذیت میں ثبات قدمی کا ثبوت دیا، پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی، اپنے ایمان کا ثبوت دیا۔ اور اس کے بعد تیسرے درجے میں آتی ہے میرے دوستو خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفدار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کے دلاسا دینے والی تھی۔ وہ دور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گران گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، وحی شروع ہوئی اس کے بعد رک گئی، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، اتنی بے قراری ہوئی، کئی مرتبہ خودکشی کرنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لی تھی۔ لیکن یہ عورت تھی، ایک پاک دامن عورت تھی، ہوشیار، معاملہ فہم، ذہین، فتین عورت تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کلمات کا بوچھاڑ کیا، بتاتی تھی کہ آپ نیک آدمی ہیں۔ ایک شوہر کے حق میں بیوی کا یہ کہنا بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے میرے دوست۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی شوہر کے تعلق سے کسی بیوی سے پوچھ لے تو وہ انہوں غصے والے کیا ہے جی، وہ صرف غصہ دکھانا انہیں آتا ہے۔ گھر میں آتے ہیں تو صرف کھانا پوچھتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو ہاسٹل کی طرح رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو یہ ہے وہ ہے، شکوے شکاوے کی ایک مستقل کتاب لکھی جا سکتی ہے نا، جو 2-3 والیومز میں چل سکتی ہے نا، یہ شکوے شکاوے کے لامتناہی سلسلے سنائیں گی۔ لیکن یہ پاک دامن عورت کو دیکھیے، معاملہ فہم، تاجرہ، ذہین، شرم و حیا کی مجسمہ کو دیکھیے، کہتی ہیں کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ غریبوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، آپ مسکینوں محتاجوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، آپ جیسا اچھا آدمی اور کون ہوگا؟ اور آپ کے ساتھ اللہ ہرگز ایسا سلوک نہیں کرے گا کہ آپ کو مار دیا جائے، آپ کو موت آ جائے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے الفاظ، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ یہ نسخے تھے جن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آنے والے مسائل کا مقابلہ کیے۔ اور یہ ساتھ تھی ہر لمحے پر، ہر موڑ پر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہر بڑے آدمی کے کامیابی کے پیچھے ایک بڑی عورت ہوتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہر برباد کن آدمی کے پیچھے بھی ایک برباد کن عورت ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں برباد کن کی مثالیں دینا ہم پسند نہیں کرتے، نہ اس میں جانا ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم تو ان لوگوں کی باتیں کریں گے جو بڑے ہیں، ہم تو ان لوگوں کی باتیں کریں گے جن کے ذریعے سے ہماری زندگی اچھی ہو جائے، جن کے ذریعے سے ہم جنت حاصل کر لیں، وہی ہمارے لیے رول ماڈل اور مثال ہیں۔ بقیہ لوگوں کے تعلق سے گفتگو کرنا بیکار باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بتا یہ رہا تھا میرے دوستو، خدیجہ رضی اللہ عنہا انتہائی بڑی بزرگ اور پاک دامن عورت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد نمبر 4 میں فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کے تعلق سے ہم تفصیل سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے بہترین خوبیوں کی چھوٹی کی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر صبر ہے نا، صبر کا پیمانہ کبھی بھی لبریز نہیں ہوتا۔ فقر و فاقہ اتنا جھیلتی تھی بیان سے باہر۔ ہم نے گزشتہ کے مجلس میں آپ کو بتایا کہ یہ کیا کیا کرتی تھی۔ ان کے 5 بچے تھے، حسن، حسین، محسن، زینب، ام کلثوم۔ ان کی 5 اولاد تھی، علی رضی اللہ عنہ سے ان کی 5 اولاد تھی، اور یہ سب گھر میں رہتے تھے، اور سب کی دیکھ بھال یہ کیا کرتی تھی، کھانا پکانا، گھر صاف کرنا، بچوں کی دیکھ بھالی، بچوں کا قرآن کا حفظ، بچوں کی تعلیم، اور شوہر باہر سے آئیں گے ان کی طرفداری، ان کے پریشانیوں میں ہاتھ بٹانا، ان کے ساتھ مل بیٹھنا، یعنی بہت ساری ذمہ داریاں۔ اور ان کی عمر میرے دوستوں بڑی مشکل سے 25 کی ہیں، بلکہ اس سے بھی کم کی ہیں۔ اس کم سنی میں، اس کم عمری میں دیکھیے کتنے سارے کام ادا کر رہی ہیں، اور کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، پھپولے نکل آتے، اور یہاں تک علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ابھی میں نے مال غنیمت میں بہت سارے نوکروں کو دیکھا ہے، جو ہے غلاموں کو دیکھا ہے، لونڈیاں ہیں
کیوں نہیں آپ جا کے ایک لونڈی مانگ لیتی, ایک غلام مانگ لیتی, تاکہ تمہارے کام آسان ہو جائے. جنگل میں جا کے جھاڑ کھاٹ کے لاٹھیاں لانا کوئی آسان کام ہے؟ عورت کے لیے سر میں وزن ڈھو کر لائیں, دودھ نتھارے, چکی پیسے, جو پیسے, گھیوں پیسے, اسے کوٹ کر اس کے بعد روٹیاں پکائیں, اور چھوٹے بچے رو رہے ہیں, شیر خار بچے ہیں, اس میں دودھ پلانا ہے, بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہیں دودھ دینے کی ضرورت ہے, ایک کاموں میں اکیلی کر رہی ہے. اب حق بنتا ہے کہ ایک لونڈی ان کے ساتھ ہو. تو جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹا غصہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ سب کچھ تم کو دے دو, حالانکہ کچھ بھی نہیں دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑا ہی عجیب و غریب تھا, بڑا ہی عجیب و غریب تھا. یعنی دنیاوی معاملات میں مدد ہی نہیں, بات ہی مت کیجیے, دنیاوی بات مت لے کر آئیے, بات کیجیے تو آخرت کی بات کیجیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جب بھی فقیر محتاج کو دیکھے تو کچھ نہ کچھ دیتے, مدد کرتے. پریشان ہے آدمی, دیتے اسے, ہے نا. دریا دل آدمی تھے, مال غنیمت تقسیم کر کے اپنے رومال کو جھٹک کر اٹھتے ہیں. تقسیم کیسے کر رہے ہیں؟ کسی کو 100 اونٹ, کسی کو 100 بکریاں, کسی کو 100 گائیں, ڈھیر سارا مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. لیکن جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ آ جائے, نہیں, یہ ایک دانہ بھی نہیں, یہ ایک دانہ بھی نہیں. عجیب و غریب رویہ ہے. ایک مرتبہ سفر سے واپس آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سفر میں جانے سے پہلے آخری ملاقات فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کرتے, اور سفر میں واپس آنے کے بعد, بستی میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں جاتے, اس کے بعد مسجد جاتے, نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے, نکلتے ملاقات کر کے, واپس ہوتے ملاقات کر کے. یعنی ہر لمحہ اپنی بیٹی کے تعلق سے سوچتے اور چاہتے کہ زیارت ہو جائے, ہر ممکن کوشش کرتے کہ زیارت کر لیں. تو ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے, گھر میں داخل ہو رہے ہیں, گھر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت, گھر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چادر لٹکی ہوئی ہے, ایک چادر, پردہ, اسکرین لٹکا ہوا ہے. چادر خوبصورت ہے. اب اتنے میں دیکھتے ہیں کہ اندر سے فاطمہ رضی اللہ عنہا سلام کرتے ہوئے آگے آ رہی ہیں. اب ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں, ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ کنگن اور پردہ کوئی موضوع ہی نہیں, ہمارے نظر میں کوئی موضوع ہی نہیں ہے, یہ چیز ہے, اس کے لیے کچھ گرم ہے آدمی, غصہ کرے نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جگہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. اب فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہائے میں مر گئی, یہ کیا ہو گیا؟ والد صاحب آئے اور نکل گئے, غصے میں ہے, وجہ کیا ہے؟ مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. ہاں معلوم ہوا کہ 2 چیزیں گھر میں نہیں ہیں, ایک ہے پردہ اور دوسرے ہے 2 کنگن. فوراً اپنے لختے جگروں کو بلاتی ہے, حسن حسین کو بلاتی ہے, 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, دونوں ایک کے ہاتھ میں پردہ دیتی ہے, ایک ہاتھ میں کنگن دیتی ہے, کہتے ہیں کہ جاؤ نانا جان کے پاس دے دو. یہ دونوں لے کر سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو چومتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد پردے کہتے ہیں کہ پردے کو پھاڑو, اس کے ٹکڑے بناؤ, اصحاب صفہ میں تقسیم کرو. 2 کنگن کہتے ہیں کہ بیچو, پیسے اصحاب صفہ میں تقسیم کرو. دونوں بچوں کو چومتے اور اس کے بعد گھر جاتے ہیں. پردہ اور 2 کنگن چاندی کے, ہے نا, کوئی موضوع ہی نہیں میرے دوستو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے, نماز پڑھائے, سلام پھیرے, بے قراری کا عالم ہے, اٹھ کھڑے ہوئے, چھلانگ لگا کے اپنے حجرے میں داخل ہوئے, اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ ہماری جو ہے روح آپ پر قربان جائیں, آخری اجرت کی کیا ضرورت, یہ تیزی کی کیا ضرورت؟ کہتے ہیں کہ ایک سونے کی کمبی رہ گئی تھی, نہیں چاہتا کہ آج بھی رہ جائے گھر میں, مزید وقت گھر میں گزار دیں, نہیں چاہتا میں, اسی لیے میں گیا, تقسیم کیا, گھر بیٹھ گیا. یعنی صدقہ خیرات کا پہاڑ ہے آدمی, بھوچاڑ آتی ہے جب بھی صدقہ خیرات کی بات آ جائے. لیکن جب بیٹی کا معاملہ ہے, نہیں, سخت رویہ ہے. مال و دولت کی بات میں بہت سختی. کنگن چاندی کی, اس میں کیا غلطی ہے؟ لیکن نہیں, ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں گھر میں, دیکھتے ہیں کہ سونے کی کنگن پہنی ہوئی ہے. سیدھے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے فاطمہ, کیا تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کے کنگن پہنائے؟ یہ چاہتی ہے تو؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے, گھر میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ 2 سونے کی کنگن ہیں. کہتے ہیں کہ اے فاطمہ, تو یہ چاہتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے پھرے محمد کی بیٹی امیر زادوں کی طرح رہتی ہے, یہ سننا چاہتی ہو تو؟
ہے نا. یہ نبی رسول ایسے ہی ہوتا ہے میرے دوستو, اپنے اوپر تمام تکالیف جھیلتا ہے اور اپنے ایمان اور اپنے رسالت نبوت کا ثبوت دیتا ہے. یہ رسول, یہ انبیاء دنیا کے لیڈرز جیسے نہیں ہوتے, سب سے پہلے اپنا پیٹ بھریں اور اس کے بعد دوسروں کا پیٹ بھریں. یہ اصول انبیاء رسول کے پاس نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کا پیٹ بھر جائے کافی ہے, ہمارا خالی ہونا ضروری ہے. اصول اسی پر چلتے ہیں رسول اور انبیاء. اور یہ خاتم النبیین سید الکونین تو اس بات میں سب سے آگے بڑھ گئے. سب سے چہیتی بیٹی کے ساتھ یہ رویہ, سب سے چہیتی بیٹی کے ساتھ یہ رویہ. غلام منگواتی ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں, جا کے آؤ. اور رات بھر آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ تم کو غلام چاہیے, لونڈی چاہیے, میں اس سے بہتر ایک چیز سکھاتا ہوں. کہتی ہیں کہ کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ کہو 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر, 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ, 30 پر 4 مرتبہ لا الہ الا اللہ. ہے نا, مانگ رہی ہے غلام لونڈی اور جواب میں مل رہا ہے اللہ اکبر کہو, تسبیح کہو, تحلیل کہو. یعنی آخرت کی بات کرو, تم آخرت کے لیے ہو. اب یہاں پر دنیا کی بات نہیں داخل کرو. تم کو میں آخرت کے لیے تیار کر رہا ہوں. تم کو میں نے مرتبہ دیا ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کی سرداروں میں سے ہو. تم جنت کی سردار ہو تو تمہارے اندر ایک کوالٹیز, ایلیجیبلٹیز پورے ہونی چاہیے. یہ دنیا کا ادنا شائبہ, اس کی بو باس تک تم نہیں سنو گی, یہ چاہتا ہوں میں. یہی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو غربت کا عالم اتنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد کرتے. ایک مرتبہ بھوک کا عالم انتہائی عالم ہے, گھر سے باہر نکلتے ہیں, راستے میں ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے, ان کا بھی وہی عالم ہے. اس کے بعد عمر سے ملاقات ہوتی, ان کا بھی وہی عالم ہے. تینوں بھوک پیاس سے جو ہے نڈھال ہوتے جا رہے ہیں, توانائیاں جا رہی ہیں. اتنے میں ابو ایوب الانصاری کا باغیچہ نظر آتا ہے. اب تینوں کہتے ہیں کہ چلو بھائی داخل ہو کے چند گھونٹ پانی تو پی لیں. اب داخل ہوئے ابو ایوب انصاری, ان کا لقب کیا ہے؟ میزبان رسول, ہے نا, میزبان آدمی ہے نا. ہمیشہ کیا رہنا چاہتے ہیں؟ ہوسٹ رہنا چاہتے ہیں. اور ہم ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ گیسٹ رہنا چاہتے ہیں, ہے نا. وہ ہمیشہ ہوسٹ ہے, میزبان ہے, میزبانی کرتے ہیں. اور اپنے باغیچے میں کون آ رہے ہیں؟ دنیا کی بڑی بڑی 3 شخصیتیں ہیں. اب یہ اتنے بے قرار ہوتے ہیں, دوڑتے ہیں, معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے. گھر سے بیوی سے کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ بیوی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. کہتی ہیں کہ کی بکری, کہتے ہیں کہ ذبح کر ڈالو. دوڑتے ہیں, اب ادھر گئے, انگور اتارے, لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیے. اور اس کے بعد بکری کو ذبح کیے, اس کا گوشت بنائے, سالن بنائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے چند بوٹیوں کو لیتے ہیں, گوشت کے ٹکڑوں کو لیتے ہیں, روٹی میں رکھ کر کہتے ہیں کہ جا کے فاطمہ کو دے کے آ جا. ان کے گھر میں بھی فاقہ ہے, 1 ہفتے سے وہ بھی نہیں کھائی, میں بھی نہیں کھایا, اس کے گھر میں پہنچا دیا. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خوبیوں میں سے خوبی, بلکہ سب سے چھوٹی کی خوبی یہ ہے کہ انتہائی شرم و حیا کی پابند. یہ انہوں نے اپنے والدہ سے وراثت میں لیا. ان کی جو والدہ تھی خدیجہ بنت خویلد, ہے نا, بنو ہاشم کی سرداروں میں سے تھی, چوٹی کی تاجرہ تھی. ان کی تجارت اتنی مشہور کہ سب آدمی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ تجارت کریں, ہے نا. ان کے 2 شوہر وفات پا گئے تھے اور تیسرے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مکے میں کسی نے بھی ان کے ادنا سے شائبے کو بھی نہیں دیکھا. اتنے حیا اور شرم پردے کی پابند کہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں نہیں دیکھتے تھے. انتہائی پردہ کیا کرتی تھی, شرم و حیا کی پابند تھی. اب ان سے وراثت میں ملی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی آخری بیٹی تھی اور بالکل خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی تھی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ یاد کیا کرتے تھے, اسی لیے اکثر زیارت کرتے تھے, انہیں اکثر آ کے ملاقات کرتے تھے. یہ گویا کہ آخری جو ہے یاد تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی, بالکل سیم ویسی رہتی تھی اور شرم و حیا وراثت میں پائی ہوئی تھی. پردے کی پابند, جب بھی نماز کے لیے نکلتی تو ایک پرانا برقع پہنتی, غبار آلود برقع پہنتی, ہے نا. ہمارے معاشرے میں ساٹن کے کپڑے, چکمگاہٹ, دگمگاہٹ,
ہے نا آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے آگے پیچھے ڈیزائن. جی ایسے برقعے نہیں ہیں. بعض لوگوں نے مجھ سے آ کے پوچھا مولوی صاحب ایسے سیٹن کے برقعے پہن سکتے ہیں؟ میں بولا پہن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے اوپر ایک برقع پہن لو. وہ پہننے کے بعد اس کے اوپر ایک برقع پہن لو. یہ بطور کپڑا تو ہم قبول کر سکتے ہیں, لیکن بطور برقع یہ ہم قبول نہیں کر سکتے. بطور نقاب یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. یہ کپڑے پہن کے وہ گھر میں رہ سکتی ہے, جب سڑکوں میں اترے گی اسے پردے کی پابندی کرنی چاہیے, اور یہ پردے میں نہیں ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک ایسا ان کا برقع تھا جو کالے رنگ کا تھا, جسے دھوتی نہیں تھی, غبار آلود تھا. اور جب یہ پہن کر چلتی تو پاؤں حصہ برقعے کا زمین میں لڑتا تھا, مٹی لگ کے غبار آلود ہو کے پھٹ جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود اسے ایسے ہی رکھتی. اور یہ پہن کر سڑکوں میں جاتی, جب ضرورت پڑے اگر مسجد جانا ہے کبھی تو یہ پہن کر مسجد جایا کرتی تھی میرے دوستوں. اور یہ لباس پہننے کے بعد ایسی چلتی, دیکھنے والے سمجھیں گے کہ کوئی بوڑھی عورت ہے, کوئی عمر رسیدہ عورت ہے. نوجوان 25 سال کی عورت ایسے نہیں چلتی, لوگ یہ سمجھیں گے. ایسے چلتی تھی اور فجر کے لیے نکلتی اور اندھیری میں واپس آ جاتی. تھی. یہ پردے کی پابندی تھی. پردے کی پابندی ہمارے معاشرے میں الٹا کیا ہے, اب یہ سب چلا گیا. آپ پوچھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا نہیں ہے, چہرے کا پردہ کرنا یا نہیں کرنا ہے؟ جی چہرے کا پردہ کرنا تھا مولوی صاحب, بعض لوگ ایسے سوال, جی چہرے کا پردہ کرنا سوچنا نہیں کرنا سوچنا, جی دکھانا تو نہیں ہے نا. ایسے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ ان کو پردے سے نفرت ہے, یہ پردہ نہیں کرنا چاہتی ہیں, حجاب میں رہنا نہیں چاہتی ہیں. جبکہ دیکھیں دنیا کی سب سے بہتر عورت کی حالت یہ ہے نا, پردہ کرنے والیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ تھیں. اور بعض ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں جن میں ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چہرہ بھی بعض عورتیں دکھایا کرتی تھی. چہرہ بھی بعض عورتیں دکھایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن جو عورتیں بلند پائے کی تھی, جو علمی اعتبار سے, عمل اعتبار سے, زہد کے اعتبار سے, ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عورتیں ہونے کی وجہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار عورتیں, یہ سب چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی, چہرے کے پردے کی پابند تھی. اب ان عورتوں کی جو مثالیں ملتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ کے سوال کرتی ہے بھری مجلس میں, ایسے کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اچانک ایک عورت آتی ہے سوال کرتی ہے. ایک عورت آتی ہے کہتی ہے کہ میں نے نعوذ باللہ زنا کر لیا ہے. ایک عورت آتی ہے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنے آپ کو دے دیا. ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے عہد نبوی میں بعض عورتیں چہرہ کھلا بھی چھوڑا کرتی تھی. لیکن جو شریفات تھی, ہے نا, بڑے خاندان سے تھی, نیک شمار ہوتی تھی, وہ چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی. اور فیصلہ بھی یہی ہے کہ عورت اپنے آپ کو اب فیصلے میں کے لیے لا لے کہ میں کن لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کروں گی. کیا میں شریفات میں سے اپنے آپ کو شمار کروں گی, یا پھر نارمل عورتوں میں سے اپنے آپ کو شمار کروں گی, یا پھر میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار عورتیں تھیں, ان میں شمار کروں گی میں, یا تو پھر ان عورتوں میں شمار کروں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری میں ہر اعتبار سے دور تھی. فیصلہ کرنے اگر چاہتی یہ ہے کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, ان کے مرتبے کے عورتوں کی اتباع کریں تو انہیں چاہیے کہ پردہ کریں, چہرے کا بھی پردہ کریں. اب نہیں چاہتی ہے تو چہرے کا پردہ نہ کرے, ہے نا. چہرے کا پردہ کرنا جیسے اہل علم نے کہا سنت ہے, چہرے کا پردہ کرنا سنت ہے. کرے گی تو ثواب ہے, نہیں کرے گی تو ثواب نہیں ہے, نہیں کرے گی تو ثواب نہیں ہے. تو چہرے کا پردہ کرنا میرے دوستوں, میرے ماؤں بہنوں, آج کے زمانے میں اشد ضروری ہے. بہرحال میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بتا رہا تھا کہ یہ کیسے پردہ کیا کرتی تھی, ہے نا. ایک پرانا برقع
اب یہ پہن کر باہر نکلتی تھی اور ایسے چلتی تھی گویا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بوڑھی عورت ہیں. اور اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک چہیتے صحابی جن کا نام تھا عبداللہ بن مکتوم ایک بہت مشہور صحابی ہیں ہے نا. یہ ایسے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین میں سے شمار ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مشہور مؤذن ہیں ہے نا, بلال, عبداللہ بن مکتوم, اور اس کے بعد سعد القرض, ابن ابی رباح, ابن ابی رجا ایک صحابی ہے نا. یہ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین میں سے تھے. تو ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن مکتوم. یہ اندھے تھے. یہ کیا تھے؟ اندھے تھے, نظر نہیں آتا تھا ان کو, بڑی اچھی اذان دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کرتے تھے. اور یہ صحابی ہیں جن کی مدافعات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عبس نازل کیا ہے ان کے ڈیفنس میں. یہ اچانک ایک مرتبہ نکل آئے اور مجلس میں بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے, لوگوں نے دیکھا, تھوڑا ٹکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بات آئی کہ بھائی بڑے لوگ ہیں, اب عبداللہ بن مکتوم کو نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن عبداللہ بن مکتوم کے رب کو یہ بہت غصہ آیا. عبس وتولى قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ ہے نا, یہ آیا ہے ایمان کے لیے. تمہارے مجلس میں جو بیٹھے ہیں وہ کفار ہیں, ایک ایمان والے کو آپ چھوڑ کے ان کی رعایت کریں گے؟ ہرگز تم کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. یہ ہے عبداللہ بن مکتوم, بہت بڑے بلند مرتبے صحابی, اندھے تھے لیکن جہاد کا یہ جذبہ, اللہ اکبر, جہاد کا انتہائی جذبہ تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی آپ مت آئے, کہے کہ میں آؤں گا, میں شہادت کا جو مرتبہ ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں جام شہادت پینا چاہتا ہوں یا رسول اللہ. زبردستی اجازت لے کے میدان میں آتے ہیں لڑنے کے لیے. اندھا کہاں سے لڑے گا بھائی, اندھا کہاں سے لڑے گا, تلوار کہاں سے آ رہی ہے, کہاں سے روکے گا. لیکن یہ صحابی کا جذبہ دیکھیے جو پہاڑوں کے مانند ہے, کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. اب میدان میں کھڑے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تمہارے پکش میں تم جو کام کر سکتے ہو یہ ہے کہ جھنڈا تھام کے کھڑے ہو جاؤ. بس میدان کے بیچ میں جھنڈا تھام کے کھڑے ہو جاؤ. تھام کے کھڑے ہوئے ہیں, لڑائی شروع ہو رہی ہے, حملہ ہو رہا ہے, کئی ضرب ان کے جسم میں آئے, کئی مار ان کے جسم میں آئے, لیکن یہ اللہ کا بندہ آخر دم تک اس نے جھنڈا نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ شہید ہو گیا اور زمین میں گر پڑے, لیکن جھنڈا نہیں گرا. جھنڈا نہیں گرا, یعنی جذبہ. پہاڑ, یہ لوگ ہیں پہاڑ, انہیں آپ کہیے پہاڑ, ایمان کے پہاڑ جو زمین میں رہا کرتے تھے. اندھے ہیں لیکن شہادت کی خواہش دیکھیے, میدان میں آ رہے ہیں اور جھنڈا تھامے کھڑے ہوئے ہیں, مار پر مار پڑ رہی ہے, خون بہ رہا ہے, مر گئے لیکن پرچم کو نیچے گرنے نہیں دیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نماز کی پابندی غیر معمولی تھی ان کے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مکتوم کو لے کے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ جا کے پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور پردے کے پیچھے سے گفتگو کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ تو عبداللہ بن مکتوم ہیں, اندھے ہیں, ان کے سامنے پردہ کرنے کی کیا ضرورت. فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے وہ تو مجھے نہیں دیکھتے, میں تو ان کو دیکھ رہی ہوں نا. وہ تو مجھے نہیں دیکھ رہے, میں تو انہیں دیکھ رہی ہوں نا. پردہ حجاب کا آخری درجہ میرے دوست ہے نا, حیا و شرم کا آخری درجہ. لیکن آج ہمارے معاشرے کی عورتیں کیسی ہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا صنفان من الناس لم ارہما قط, 2 قسم کے لوگ مجھے سنایا گیا ان کے تعلق سے لیکن میں نے انہیں نہیں دیکھا. ان کی تفصیل میرے معاشرے میں ان کی مثالیں نہیں ملتی. 2 قسم کے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اناس معهم اسیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس. بعض لوگ کے تعلق سے مجھے علم دیا گیا کہ یہ لوگ آئیں گے, اپنے ہاتھوں میں ان کی چھڑیاں ہوں گی. چھڑیاں کیسے, گائے کے دم جیسے چھڑیاں ہوں گی. اب یہ چھڑیوں کو لے کر یہ لوگوں میں ماریں گے, لوگوں کو سب کو پیٹیں گے, زبردستی اپنی حکومت چلائیں گے.
زبردستی اپنی حکومت چلائیں گے، ہے نا، اپنی حکومت کے لیے سب کچھ کریں گے. مطلب کیا ہے؟ ڈومینیشن کے ساتھ، ظلم و استبداد کے ساتھ، خون بہاتے ہوئے، لوگوں کو مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے اپنی حکومت چلائیں گے، اپنی حکومت کے لیے پوری قوم کو قتل کر دیں گے. مثال دیکھ نہیں رہے ہم لوگ؟ ہمارے سامنے انگنت مثالیں ہیں، بلکہ یہی ہو رہا ہے دنیا میں. اپنی کرسی، اپنی گدی، اپنا مرتبہ، اپنی حکومت کے لیے آدمی چاہے جو بھی کر ڈالے، ساری دنیا کے لوگوں کو مار دے. اگر اسے خبر ملے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو تم بچڑوں کی طرح ذبح کر دو گے تو تمہاری حکومت نہیں جائے گی، تو یہ ضرور کرے گا ظالم ہے نا. ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہے نا، زندی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ نہیں بلکہ عورتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لم يدخلن الجنة ولم يجدن ريحها. دوسرے قسم کے لوگ نہیں بلکہ عورتیں ہیں. کیسی عورتیں؟ عورتیں ہیں نساء کاسیات، کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی، جسم میں کپڑے ہوں گے، عاریات، کپڑا پہن کر ننگی ہوں گی، کپڑا پہن کر ننگی ہوں گی. اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن ہمارے زمانے میں بچہ جانتا ہے. عام ہے بے حیائی، عام ہے بے حیائی. ماؤں بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ یاد رکھ لینا یہ لوگ جہنم کے قسموں میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جہنم کے لوگوں کی دو قسموں کو میں نے نہیں دیکھا، اس میں سے دوسرا قسم یہ عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں جو جہنمی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عورتوں کے تعلق سے بڑے جو ہے چوکنا رہتے تھے. جب بھی عورتوں کو دیکھتے نصیحت کرتے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتیں یاد رکھ لو میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے. مرد بھی ہیں جہنم میں لیکن تمہاری تعداد زیادہ ہے، پتہ نہیں کیوں. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیوں، کیا وجہ، کیوں عورتیں زیادہ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے اندر دو غلطیاں ہیں. یکفرن العشیر، یکفرن اللعن ویکفرن العشیر. یہ بہت زیادہ زبان چلاتی ہیں، زبان کی کوئی حد نہیں. نعوذ باللہ. کتنے ایسے خاندان ہیں جو اجڑ گئے، گویا کہ نہیں تھے ویسے بن گئے. وجہ عورت کی زبان، بے لگام زبان، کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی نہیں معلوم. جدید سائنس یہ کہتا ہے، لوگوں نے مرد اور عورت کے دماغوں میں ریسرچز کیے، دونوں کو رکھ کر دیکھے. دماغ کا یہ حصہ یعنی الٹا حصہ، لیفٹ ہینڈ سائڈ کا حصہ، یہاں پر میموری ہے، انسان کی میموری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب آدمی بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے تو دماغ کے دو حصے، ایک رائٹ سائڈ ایک لیفٹ سائڈ. کبھی بکرے کا بھیجا کھایا ہے نہیں کھایا؟ ہاں، ہم صرف کھاتے ہیں، غور نہیں کرتے. ہم کو غور کرنا چاہیے. دیکھیں بھیجے کے دو حصے ہوں گے، ایک لیفٹ ایک رائٹ. ویسے ہمارے اندر بھی ہے ایک رائٹ ایک لیفٹ. یہ لیفٹ جو ہے یہ میموری کی ذمہ داری ہے، اس کی سامنے کا حصہ میموری کا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کوئی چیز بھول جائے تو ایسے دیکھو بولتے ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورا بھول جاتا ہوں، کہاں دیکھو، وہ الگ ہے. ٹھیک جی، جو لوگ یہ یوز رکھتے ہیں لیکن بعض باتیں بھول جاتے وہ ایسے سوچے. کوئی چیز سوچنا تو ایسے سوچیں، کیونکہ یہ جگہ وہ پاپولیٹ ہوتا ہے نا، انسٹیگیٹ ہوتا ہے اور فوراً اس کا ذہن کام کرنے لگتا ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. تو ریسرچ کر کے بتاتے یہ ہے کہ جب آدمی گفتگو کرتا ہے تو دماغ کے بہت سارے حصے کام میں آتے ہیں. بہت سارے حصے، ہم کو پتا نہیں کہ کون سے بہت سارے حصے کام میں آتے ہیں. جب عورت گفتگو کرتی ہے یہ حصہ مرد کے حصوں سے زیادہ کام میں آتے ہیں. مرد کے 10 حصے کام کرتے ہیں تو عورت کے 25 حصے کام کرتے ہیں. جب حصے زیادہ کام کرتے ہیں ان کا زور میموری میں پڑتا ہے اور میموری کم ہو جاتی ہے ان کی، ہے نا. میموری کم ہو، زیادہ کام کرے تو جو میموری جہاں پر میموری سٹوریج ہے، سمجھے ہے نا، ہارڈ ڈسک ہے، ہارڈ ڈسک میں زیادہ زور پڑنے کی وجہ سے ہارڈ ڈسک کم کام کرتا ہے، میموری انہیں کم یاد آتی ہے باتیں.
ہے نا. اسے لڑتی رہیں گی. شوہر جانے کے یہ پوچھنے بھول گئی نا, میں آندے انہوں رات کو پوچھ دو جی, بھول گئی تھی یہ بات بولے تو رات کو آندے انہوں جی بھول جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. شہادت میں اسلامی قانون کیا ہے کہ ایک مرد کی شہادت 2 عورتوں کی شہادت کے برابر ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک بھول جائے گی تو دوسرے یاد دلائے گی. بھول جاتی ہیں, بہت بھول جاتی ہے نا. شوہر کی پوری محنت کو تھوڑی دیر میں پانی مار کے اڑانے کے لیے کوئی موضوع نہیں, پورا بھول جائے گی. 25 سال کی زندگی کہیں گی کہ کیا ملا تمہارے شادی میں, جب سے شادی کری تب سے پریشانی جی, کیا خوشی مل گئی ہے نا. 25 سال کی صاحب کی زندگی چلے گی مار لے گی پانی میں. ٹھیک ہے, تو یہ عورت بھول جاتی ہے زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یکثرن اللعن, زبان زیادہ چلاتی ہیں. لعن تان بہت ہے تمہارے اندر, بہت زیادہ زبان چلاتی ہو. وہ یکثرن اللعن و یکفرن العشیر, اور اس کے بعد شوہر کی نافرمانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عورتوں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ سنایا کرتے تھے. جب بھی عورتوں سے جب بھی جو ہے کسی مجلس میں ملاقات ہوتی, بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے. ایک خاص وقت تھا, غالباً چہشمبا یا پھر جمعرات تھا, مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عورتوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا. عصر کے بعد جاتے مغرب تک صرف عورتوں کے لیے ڈیڈیکیشن. بزی ہیں, جنگ ہے, مال غنیمت ہے, ڈیلیگیشن سے صاحب کام ہے, لیکن یہ کام نہیں بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں سے مل بیٹھتے اور انہیں نصیحت کرتے تھے اور بڑی کڑی باتیں سناتے تھے. تو میرے دوستوں بتا یہ رہا تھا کاسیات عاریات, کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی. مائلات, دوسروں کی طرف زیادہ مائل ہوں گی, مردوں کی طرف زیادہ مائل ہوں گی, زیادہ اٹریکٹ ہوں گی, زیادہ ٹورڈز انکلینڈ ہوں گی, زیادہ ان کی طرف جو ہے رجحان ہوگا. عورت ہوں گی لیکن مردوں میں مل کر بیٹھنا چاہیں گی, مردوں کے معاملات جاننا چاہیں گی, ان کے دن کیسے گزرتے ہیں, رات کیسے گزرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ زیادہ اس میں اسے انٹرسٹ ہوگا. کون عورت ہے یہ؟ جہنم میں رہنے والی عورت کی صفات, ایٹریبیوٹس. کون سی عورت کے؟ جہنم میں رہنے والی. مائلات, زیادہ مائل رہیں گی مردوں کی طرف. ممیلات, اور مردوں کو مائل کروائیں گی اپنی طرف, مردوں کو اپنی طرف مائل کروائیں گی, اپنے گفتگو سے, اپنے کپڑے سے, اپنے لباس سے, ہر قسم سے. یہ جہنمی عورتوں کی صفات بتا رہا ہوں میں. مائلات ممیلات. رؤوسہن کاسنمۃ البخت, اور ان کے سر میں بڑے بڑے کیا ہوں گے, بال کے چھونڈے ہوں گے, ہے نا, ایسے اوپر ڈالے گی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بال کتنے بڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے بال دکھا دے لیکن جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد آسان کہ لم يدخلن الجنہ, جنت میں داخل نہیں ہوگی. یہ عورتیں جن کی صفاتیں گنائی گئی ہیں, یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں ہے. داخل تو دور کی بات, لم یجدن ریحہا, یہ خوشبو, جنت کی خوشبو 70 سال اس پار سے آ رہی ہوگی. جنت آنے کے لیے 70 سال ہے, یہاں پر خوشبو آئے گی, وہ خوشبو کے قریب بھی نہیں جائے گی. حیا شرم یہ عورت کے لیے بہت اہم چیز ہے. یہ ویسٹرن تہذیب ہے جو عورتوں کے دماغوں کو خراب کر رہا ہے, عورتوں کو کھلونے کی طرح استعمال کرتا ہے. عورتوں کو جو ہے میرے دوستوں جیسے ایک گڑی ہوتی ہے جسے کیلی پھرایا جاتا ہے, ناچتی رہتی ہے ناچ, اور جب تھک گئی پھر کیلی پھراتے ہیں. بالکل یہی مثال ہے عورتوں کی. اسی لیے یہ عورتیں تھک گئی ہیں, یہ ویسٹرن عورتیں تھک گئی ہیں. اسی لیے امریکہ میں ہر لمحے 3 عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں. تھک گئی, مردوں کے ساتھ مسابقہ کر کے, ان کے ساتھ رہ رکھے, کیسے یہ درندے ان سے لذتیں لوٹتے ہیں, انہیں کیسے گڑیوں کی طرح استعمال کرتے ہیں. دیکھ دیکھ کے ویسٹرن عورت تھک گئی ہے میرے دوستوں. ماؤں بہنوں اب وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں. اب ہماری ماؤں بہنوں اور ہمارے معاشرے کی عورتیں ویسٹرن تو ایسٹرن کی طرف آ رہی ہیں, اب یہ ایسٹرن ویسٹرن کی طرف جا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, جو بے حیائی پھیلا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ پردہ کر لو. اب پردہ کرنے والی عورتیں کہتے ہیں کہ نہیں, ہم بے حیائی ہونا چاہتے ہیں, بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ. میرے ماؤں بہنوں جان رکھو کہ یہ کھیل رہے ہیں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں, یہ عورتوں کو ننگا نچوانا چاہتے ہیں. ان کے حربے اور ان کے نرغے میں ہرگز مت پڑو اور اسلام کی طرف آؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. اسلام عورت کو گھر کی مالکن کہتا ہے,
ایک الگ موضوع ہے, اس پر ہم اگر گفتگو کرتے جائیں تو ہمارا اصل موضوع چھوٹ جائے گا. تو بتایا یہ رہا تھا میرے دوستو, انتہائی شرم و حیا کی پابند تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ, اور جب وہ وفات کے قریب آئی تو یہ وصیت کر کر گزرتی ہیں کہ میں جب وفات پا جاؤں میرا جنازہ رات میں اٹھانا, میرا جنازہ رات میں اٹھانا. کیوں؟ اندھیری ہوگی, تاریکی چھائی ہوئی ہوگی, اب لوگوں کی نظریں کم پڑیں گی, ہے نا, لوگ نہیں دیکھیں گے مجھے. اور اس کے بعد یہ پریشانی انہیں لائق تھی کہ جب مجھے کفنایا جائے گا, مجھے نعش پر رکھایا جائے گا تو میرا جسم ظاہر ہوگا, میرا قد, میرا اونچا پن, میرا چوڑا پن, میں جو ہوں میری حقیقت ظاہر ہو جائے گی. یہ انہیں ہمیشہ پریشانی لاحق تھی. اپنی دوستوں کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرتی تو ایک صحابیہ تھی جن کا نام اسماء بنت عمیس, وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک حل ہے. پوچھتی ہیں کہ کیا حل ہے؟ ابھی وفات نہیں پائی, اس سے پہلے کی باتیں ہیں, ہے نا, اس سے کی پہلے کی باتیں, جنازے میں کیسے مجھے اٹھایا جائے یہ موضوع ہے, بحث چل رہا ہے اس میں. اب ہماری بحثیں کیا ہے؟ ہمارے بحثیں کیا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے, اسے تا دینا, دے دے وہ دینا. یہ جو ہمارے شوہر ہیں ان کی پوری کمائی کو نچھڑنا بھائی, جی یہ باتیں ہوتی ہے. جی فلان جگہ فل ڈسکاؤنٹ ہے, فلان جگہ ریڈکشن ہے, فلان جگہ فلاں ہے, فلان جگہ یہ کہہ کے یہی باتیں ہوتی ہیں, ہے نا. کہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ یاد رکھ لے, اگر کسی بھی عورتوں کے درمیان یہ بات ہو جائے وہ مرد فلاح پا گئے. عورتوں کے اندر یہ موضوع, ایسی سوچ, یہ فکر یہ لے کر عورتیں بیٹھ کر گفتگو کر رہی ہیں, سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرے کے مرد زبردست ہیں, پختہ ہیں, مجاہدین ہیں. کیونکہ بات یہاں یہ کمروں سے بنتی ہے نا, گھر سے بنتی ہے بات. مدرسہ ہے گھر, یہیں سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے, یہیں سے ایمان کی کرنیں پھوٹتی ہیں. افسوس کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے. ہم ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں, ایسے ایسے واقعات سنتے ہیں, بڑا ہی تعجب ہوتا ہے, بڑا ہی تعجب ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک اسٹریٹ میٹنگ کریں, اس میں ہم لوگ جو ہے صرف یہ ہمارے معاشرے کی عورتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں اٹھا کے, ہے نا. یہ مقصد اس کا یہ نہیں کہ جو ہے مسلمان معاشرے کو ذلیل کرے, نہیں, یہ بتانا چاہیے, ضروری ہے کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, یہ اشد ضرورت ہے اس کی میرے دوست. تو میں موضوع کس پر ہے, گفتگو کس پر چل رہی ہے؟ یہ پوچھ رہی ہے کہ مجھے کفنایا جائے گا تو میرا جسم مظہر عام میں آئے گا, تو یہ میں نہیں چاہتی. تو اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں جب حبشہ میں تھی, مجاہدہ عورت, مہاجرہ عورت, کہتی ہیں کہ جب حبشہ میں تھی میں نے دیکھا وہاں کی عورتوں کے لیے کھجور کی ٹہنیوں, شاخوں کے ذریعے سے ایک کور بنایا جاتا ہے, عورت کو نعش میں رکھنے کے بعد اس کور کے ذریعے سے اسے ڈھانک دیا جاتا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ بہترین فکر ہے, بہترین آئیڈیا ہے. فوراً جاتی اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ لکھ لو, میں مرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے لکھ لو, آپ رات میں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ہاں. اس کے بعد کہتی ہیں کہ میرے لیے ایک کھجور کی ٹہنیوں, شاخوں کے سے ایک پردہ, چادر بنایا جائے جو میرے اوپر ڈالا جائے گا. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایسے ہی کریں گے. اس کے بعد کہتی ہیں کہ نہلاتے وقت آپ ہوں گے اور اسماء بنت عمیس ہوں گی, اس کے علاوہ نہ کوئی عورت ہوگی نہ کوئی مرد ہوگا, کوئی نہیں ہوں گے, آپ ہوں گے اور اسماء بنت عمیس, یہ دونوں مل کر مجھے نہلائی. علی رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے, نوٹ کر لیا ہم نے. مرنے کے قریب کی باتیں ہیں میرے دوستوں. پردے کی اہمیت دیکھیے, اگر ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیویاں یہ پردے کی پابندی کر لے, میں سمجھتا ہوں کہ یہی فلاح ہے. اگر ایسا ہو جائے تو مانا یہ ہے کہ گھر بن گئے, اگر گھر بن گئے مانا یہ ہے کہ گھروں میں مجاہدین پرورش پا رہے ہیں, گھروں میں وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو ساری دنیا میں اسلام کو ڈنکے کی چوٹ پہ سنانے والے بن رہے ہیں. یہ ہو رہا مانا. اگر ایسا ہو گیا تو پروسیس صحیح ڈھنگ سے چل رہا ہے مانا ہے. بہرحال یہ تھی میرے دوستو فاطمہ رضی اللہ عنہا. آخر ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس بعض بنو مخزوم کے لوگ آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی ابو جہل کی لڑکی سے کرنے والے ہیں, کیا آپ کو منظور ہے؟ علی نے کہا کہ منظور ہے. وہ لوگ نہیں چاہے کہ مسلمان ہیں, ہے نا, مسلمان ہو گئے ہیں, ابو جہل وہ تو چلا گیا تھا,
اب وہ پوری اولاد مسلمان ہو گئی. ان شانیک هو الابتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حسد کرنے والے کی جڑ کٹ جائے گی، اور جڑ کٹ گئی، اس کی پوری اولاد مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر، پوری اولاد مسلمان ہے. ابو جہل وہ چلا گیا لیکن اس کی اولاد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد محمد رسول اللہ کہنے والی ہے. بہرحال تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، علی نے مان لیا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک مرتبہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آ جاتا ہے اور سیدھے ممبر پر چڑھ جاتے ہیں. ممبر میں چڑھ گئے تو مانا یہ ہے کہ اب ہم بات سنائیں گے. تو ممبر میں چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر سناتے ہیں اور دوران تقریر یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول کی بیٹی اور ابو جہل اللہ کے دشمن اس امت کے فرعون کی بیٹی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ ہرگز جمع نہیں ہو سکتے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے، اگر کسی نے اس کو تکلیف دی میرے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اب ساسو بہت غصہ آ گیا. تو اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے سبجیکٹ کینسل کر دیا، بولے کہ نہیں، بلکہ یہ نہیں، شادی ہی نہیں کریں گے جب تک یہ زندہ رہیں گے. نو شادی، دوسری شادی کی گفتگو مت کیجیے آپ، ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دوسری شادی کرنے سے نہیں روکے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تھا کہ ابو جہل کی لڑکی سے کیسے شادی ہو جا سکتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، ورنہ دوسری شادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا. تو ایک واقعہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے گھر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، چومتے ہیں. اس بار چونکہ مرض میں ہیں، بیمار ہیں، اٹھ نہیں پائے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قریب بلا لیے. جو بالکل قریب آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں چند اہم باتوں کو کہا. پہلے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ رو دیتی ہیں. اس کے بعد دوسری بات سناتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ ہنس دیتی ہے. یہ منظر عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کے سامنے ہو رہا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ بے قرار ہوتی ہیں اور جا کر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کیا سنایا، بتاؤ. فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ میرے اور میرے والد کے درمیان کی راز کی بات ہے، میں فاش نہیں کروں گی. چند دن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ بتائیے وہ کیا بات تھی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اب میں بات بتا سکتی ہوں. تو کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور میں رو دی، وہ یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مرض میں وفات پانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس مرض میں وفات پانے والا ہوں، اس لیے میں نے رویا. دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گی میرے خاندان میں سے وہ تم ہو، اس لیے میں نے ہنسا. ہنسی کس بات پر؟ موت پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے قریب جو رشتہ دار ہیں، جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملیں گے وہ تم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سناتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی چیز تھی، اس لیے خوش ہو جاتی ہیں، ہنستی ہیں. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، کہا جاتا ہے کہ 8 مہینے یا پھر 6 مہینے یا پھر 4 مہینے یہ تھوڑے عرصے زندہ رہی اور اس کے بعد وہ وفات پا جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد چند سالوں کے بعد فاطمہ رضی اللہ، چند مہینوں کے بعد، میکسیمم جو اختلافات کے ساتھ کہا گیا تو 11 مہینے ہیں بس. یہ چھوٹی مدت کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا وفات پا جاتی ہے میرے دوستوں. اس کے بعد جیسے انہیں حکم ہوا علی رضی اللہ عنہ کو ویسے وہی کفناتے ہیں، وہی دفناتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں جو ہے بقیع میں دفنایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی. بعض روایت میں آتا ہے کہ جب جنازہ لا لیا گیا تو سب کھڑے ہو گئے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوبکر آپ پڑھائیے نماز، آپ خلیفہ ہیں، آپ کے موجودگی میں کیسے. ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھائیے، ہے نا، آپ جو ہے قریبی آدمی. کہتے ہیں کہ نہیں آپ پڑھائیں. علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی جنازے کی نماز ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پڑھوا رہے ہیں. یہ شیعہ حضرات کیا جواب دیں گے اس کا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا جی، کیا جواب دیں گے؟ یعنی ان کی نظر میں ابوبکر کافر ہے، نعوذ باللہ، اور علی رضی اللہ عنہ کافر کے ذریعے سے جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ یہ کیا بکواس ہے، کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ابوبکر نے نماز پڑھائی اور انہیں دفنایا گیا. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادیاں کی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے میرے دوستو 5 بچے تھے، ایک حسن، ایک حسین، ایک محسن، ایک رقیہ، ایک ام کلثوم. یہ 5 اولاد تھی. جو وفات پائی تو یہ 5 کو چھوڑ کر گئی. سب سے بڑے لڑکے حسن تھے، جنہوں نے اپنی والدہ کے تعلق سے بہت سارے واقعات سنائے. اپنی زندگی میں عام طور پر اپنے والدہ کا ذکر کرتے اور واقعات سناتے. کہتے یہ کیسی عبادت کرتی تھی، کیسا زہد تھا، کیسے تقوی تھا،
مال و دولت ان کی نظر میں کیسی تھی، یہ بہت زیادہ سنایا کرتے تھے حسن، اور اس کے بعد ان کے بھائی حسین وہ بھی سنایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اسی سے اپنی بات ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔